ایکسپوز نیوز انٹرنیشنل کے ناظرین السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد بلال۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھارت کی سرحدی علاقے میں چین کے ساتھ جھڑپ۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی علاقے میں جھڑپ کے نتیجے میں کم از کم 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر رونما ہوا جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے سرحد پر تناؤ جاری رہے اور فریقین کی جانب سے اضافی دستے سرحد پر تعینات کر دیے گئے تھے۔ ابتدائی طور پر بھارت کی جانب سے ایک افسر سمیت 3 فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں بھارتی فوج نے 20 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ یہ جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کے درمیان کئی دہائیوں کا سب سے بڑا خونی تصادم ہے، کیونکہ اس سے قبل دونوں کے درمیان تنازع میں کبھی کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے منگل کو جاری بیان میں کہا گیا اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران زخمی ہونے والے مزید 17 فوجی انتہائی اونچائی پر شدید ٹھنڈ کی وجہ سے زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے، جس کے بعد مرنے والے فوجیوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ واقعہ تبت کے عین سامنے واقع لداخ کے علاقے وادی گلوان میں پیش آیا۔ 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں باقاعدہ طور پر سرحد پر حد بندی نہیں کی گئی، لیکن کئی دہائیوں سے یہاں ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی تھی۔ اس سے قبل بھارتی فوج کا کہنا تھا کہ دونوں طرف اموات ہوئی ہیں، لیکن چین نے کسی بھی اہلکار کے ہلاک یا زخمی ہونے کی تصدیق نہیں کی اور پورا الزام بھارت پر عائد کر دیا ہے۔ بھارتی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پیر کی رات پرتشدد جھڑپیں ہوئی، جس کے نتیجے میں دونوں طرف جانی نقصان ہوا ہے۔ بھارتی فوج کو ایک افسر اور 2 سپاہیوں کا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین کے سینئر فوجی قیادت اس وقت موقع پر ہی موجود ہے تاکہ صورتحال میں تناؤ میں کمی لائی جا سکے۔ علاقے میں تعینات ایک بھارتی فوجی نے خبر رساں ایجنسی AFP سے گفتگو کرتے ہوئے دعوے کے ساتھ کہا یہاں فائرنگ بالکل نہیں ہوئی اور مرنے والے بھارتی افسر کرنل تھے۔ افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کوئی فائرنگ نہیں کی گئی، کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ پرتشدد جھڑپیں ہاتھوں سے ہوئیں۔ دوسری جانب چین نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بھارت پر سرحد پار کر کے چینی اہلکاروں پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لیجیان نے کہا تھا کہ بھارتی فوج کے دستوں نے 2 مرتبہ سرحد پار کر اشتعال انگیزی کی اور چینی اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں فریقین کی سرحدی افواج کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ واضح رہے کہ مئی سے اب تک جوہری طاقت کے حامل ملکوں کے درمیان جاری تناؤ میں ہزاروں فوجی دستے آمنے سامنے آ چکے ہیں، جس پر ماہرین نے انتباہ جاری کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی محاذ آرائی خطے میں ایک بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ 9 مئی کو بھارتی اور چینی اہلکاروں کے درمیان جھڑپ میں ہاتھا پائی ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا، جس سے کئی فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ چینی وزارت خارجہ گزشتہ ہفتے ہی بیان میں کہا تھا کہ سفارتی اور فوجی ذرائع کے ذریعے مؤثر روابط کی بدولت حالیہ سرحدی تنازع حل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ بعد ازاں بھارتی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ صورتحال کے حل اور سرحدی علاقوں میں امن یقینی بنانے کے لیے فریقین مؤثر فوجی اور سفارتی روابط قائم کر رہی ہیں، لیکن ذرائع اور بھارتی خبر رساں ادارے اس بات کا عندیہ دیتے ہیں کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے حالیہ ہفتوں میں جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے، بھارت نے ہار مانتے ہوئے انہیں چین کو ہی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کی جانب سے جن علاقوں پر قبضہ کیا گیا ہے، ان علاقوں میں شمال میں پین گونگ تسو جھیل اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل وادی گلوان کا اہم علاقہ بھی شامل ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔